الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لن يصيبنا الله إلا ما كتب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، عربی سال کا یہ دوسرا مہینہ جسے عموماً سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی یوں تو کوئی خاص عظمت قرآن و حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی، مگر اس مہینے کے اندر کچھ ایسی بدعات، کچھ ایسی خرافات بھی مسلمانوں کے اندر رونما ہو گئی ہیں
جنہیں بحیثیت دین کے انہوں نے اس مہینے کے اندر کرنا گوارا کر لیا، آج کے خطبے کے اندر میں اس مہینے کی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور زمانے جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے قبل مشرکین مکہ نے اس مہینے کو کیا سمجھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم فرمائی، اور آج بھی جہالت اور اسی مشرکین مکہ کے کچھ طریقہ کار کو بہت سارے ملک کے حصے میں لوگ اپنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس حیثیت سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کے لوگ گناہ کے اعتبار سے، بدعمالی کے اعتبار سے، بدعقیدگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا اس وقت ضلالت و گمراہی کی معراج کر چکی تھی، اور ایسے عالم میں وقت کا تقاضا ہوا کہ سارے نبیوں کے سردار کو بھیج کر دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم کو سب سے زیادہ کم مدت میں سدھار کر کے دکھلا دیا جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کار ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا۔ آپ جب مبعوث ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عقیدے کے اعتبار سے لوگ 360 خداؤں کی پرستش کے اندر مبتلا ہیں اور معبود حقیقی سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت سے اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی مرادیں انہی معبودان باطلہ کے در پر لے کر کے جاتے ہیں اور انہی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور عقیدے کے دلدل سے، بدعقیدگی کے دلدل سے ان کو نکال کر کے معبود واحد کے سامنے سب کو لا کھڑا کیا۔ تو حضرات گرامی، اس وقت اس مہینے کے اعتبار سے جو بدعقیدگی تھی، لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں سفر کرنا ان کے لیے ایک ایسی چیز تھی جو بعد کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی جب اصلاح کی، اور اس سے پہلے جب دیکھا گیا تو محرم کا مہینہ، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ، یہ 3 لگاتار حرمت کے مہینے میں یہ لوگ لڑائی جھگڑے ہر طرح سے ایک دوسرے سے بیزار ہو کر کے اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے۔ مگر جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ گزر کر کے سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، یہ لوگ اپنے گھروں سے کوئی سفر پہ نکل جاتا تھا۔ جو سفر کا مہینہ وہ سوات سے ہے، اور جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ سفر پہ نکل جاتے تھے وہ سندھ سے ہے۔ اب گھر خالی ہو جاتا تھا، کوئی جھگڑوں میں مبتلا ہو گیا، کوئی لڑائیوں میں مبتلا ہو گیا، کوئی سفر میں چلا گیا۔ اس اعتبار سے لغویین نے لکھا ہے کہ سفر کا مہینہ خالی ہو جانا، جب سارے لوگ سفر کے مہینے میں نکل جاتے تھے تو عرب کے لوگ کہتے تھے سفر المکانو، مکان خالی ہو گیا، اور اسی سے گنتیوں میں ہم اور آپ بولتے ہیں صفر۔ صفر کا مطلب اعداد اور گنتیوں سے خالی ہو جانا، بالکل نہ ہونا۔ تو یہ لوگ سفر کے مہینے میں اپنے گھروں سے نکل کر یا تو جنگ و جدال میں مبتلا ہو جاتے تھے یا سفر و اسفار کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے اس کا نام سفر رکھا گیا۔ اب اس سفر کے مہینے کو یہ لوگ لڑائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو منحوس سمجھنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظریہ دیا، اور اس سے پہلے تمہیدی طور پہ یہ بات میں رکھ دوں کہ جب لوگ قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو حالات کیسے بھی بد سے بدتر ہو جائے وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ لیکن جب لوگ قرآن و سنت کی رہنمائی کو اپنے لیے کافی نہ سمجھتے ہوئے علماء کے اقوال و آراء میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے گمراہی کے سارے راستے کھل جاتے ہیں،
پھر اور کس گمراہی کے دلدل میں جا کے گریں گے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ایسا ہوا بعض کے مقلدین عوام کے ساتھ، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف چشمے سے پانی نہ پی کر کے گدلے پانی سے پینے کے عادی ہو گئے، جو نبی کی احادیث مبارکہ کے مقابلے میں علماء کے اقوال و آراء کو اپنا دین بنا لیا، جنہوں نے اپنی کچھ محترم شخصیات کی اداؤں کو اپنے لیے قابل نمونہ بنا لیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اسوہ قبول کرنا انہوں نے کافی نہیں سمجھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تعداد میں مسلمان سب سے زیادہ دکھنے لگے، مگر تعداد میں دکھنے کے باوجود اگر عقیدے کی بات کی جائے تو وہ حدیث یاد آتی ہے، اگر کسی کی میت میں اس کے جنازے میں اگر 40 لوگ شریک ہو جائیں تو اس کی بخشش کا پروانہ مل جائے۔ بڑی حیرت ہوتی تھی جب ہم لوگ سنتے تھے۔ آج تو ہمارے علاقوں میں اتنی بڑی بھیڑ ہوتی ہے کہ اس کو گنیز بک میں لکھ دیا جائے، وہ ایک ریکارڈ بک میں لکھنے کے لائق ہو جاتی ہے، ایسی تعدادیں ہوتی ہیں۔ اور ایسے فاسق و فاجر کے جنازے میں اس اعتبار سے تو ہر شخص بخشش کا پروانہ لے کر کے پھرتا ہے، لیکن نہیں، جب علماء کی تشریحات کو دیکھا گیا، جب علماء کی اس سلسلے میں وضاحتوں کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ 40 افراد سے مراد 40 موحدین ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی بدعت کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ ایسے 40 افراد جس کے جنازے میں شریک ہو جائیں وہ شخص بخش دیا جاتا۔ اب اس بڑی بھیڑ کے اندر سے جو جنازے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جس کو اخباروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد آج سے پہلے کسی کے جنازے میں نہیں دیکھی۔ ان افراد کا جائزہ آپ لیں گے تو کوئی شرک میں مبتلا ملے گا، کوئی بدعت میں مبتلا ملے گا، کوئی بدعقیدگی میں مبتلا ملے گا، کوئی ایسا شخص بھی ملے گا اگر وہ دکاندار ہے، کوئی اس کے دکان پہ پہلا گراہک بن کے گیا اور اس نے ادھار مانگ لیا تو اس نے ادھار اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں نے تجھ کو ادھار دیا تو آج دن بھر کوئی نقد خریدنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس جنازے کی بھیڑ میں ایسے افراد بھی ملیں گے جو لوگ سفر پہ نکلے اور راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ گئی، وہ سفر سے واپس گھر کو آ گئے، پوچھا گیا کہ تم سفر پہ جا رہے تھے، تمہیں کھانا اور آملیٹ بنا کر کے دیا گیا تھا، تم راستے میں کھا لینا، ابھی تم بس پہ بیٹھے بھی نہیں، اس سے پہلے واپس کیوں آ گئے؟ کہا راستے میں بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ اور اسی جنازے کی بھیڑ میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو الو کی آواز سے نحوست حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی آج بھی مسلک اہل حدیث کے لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ایک چڑیا جس کو مرخوخی کہتے ہیں، اگر کسی کے آس پاس گھر کے آس پاس درختوں پہ اگر رات کو بول جائے تو اس کی نیند اڑ جائے گی اور سوچے گا صبح انتقال ہونے والا ہے کسی۔ یہ تو اب بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے عقیدے لے کر کے۔ تو حضرات گرامی، بد عقیدگی اور نحوست کو آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے، بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت اہل حدیث ہم کو ہر قسم کے حالات میں اللہ پر توکل کو ہمیشہ فائق اور غالب رکھنا ہے۔ اب یہ لوگ عقیدہ رکھیں تو رکھیں کہ اس کے بولنے سے میت ہو جاتی ہے، لوگ عقیدہ رکھیں کہ کوا بولے تو صبح مہمان آ جائے گا اس لیے گوشت لا کے رکھ لو، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے اور ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے بے سند افواہیں ہیں، لہذا ہمیں سنت کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب رات کو ہمارے چھت کے اوپر الو کی آواز آئے یا جس چڑیا کو ہم اپنی زبان میں مرخوخی کہتے ہیں اس کی آواز آئے، ہمیں قطعاً اپنے دل میں یہ وسوسہ نہیں لانا ہے کہ صبح میت ہو، ورنہ ہماری اصل جا کر کے پھر اسی زمانے جہالت کے مشرکین سے ملے اور انہی کا طرز عمل اپنانے کا الزام ہمارے اوپر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 13 سالہ مکی دور کے اندر کسی سے نہیں کہا کہ چلو نماز کے لیے، آپ نے روزے حج زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں کی۔ آپ کے 23 سالہ دور نبوت کو اگر بانٹا جائے تو 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، 13 سال 3 سال زیادہ مدنی دور سے آپ نے صرف عقیدے کی اصلاح کے لیے گزارا۔ کس لیے؟ کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا آپ کی نماز کام نہیں آئے گی، آپ کے اعمال کام نہیں آئیں گے، آپ کے اخلاق کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اصل چیز عقیدے کو ہم اور دنیا میں تو ہمارا تعارف ہی عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسلک اہل حدیث اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے کبھی نہیں پہچانے گئے۔ اہل حدیث کو جب بھی دنیا میں
नुमाया हैसियत मिली उसके अकीदे की वजह से मिली। और मैं अपना ज़ाती वाक़या आपके सामने रखूं, जब मैं बरेली में पढ़ाता था, हमारे नाज़िम साहब के भतीजे थे जिन्हें आसिफ ड्राइवर के नाम से जाना जाता, और लोग उनको उर्फ में बिच्छू भी कहते थे। अब वो शराब का भी आदी था, नमाज से दूर दूर का उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ड्राइवरी लाइन का आदमी कैसा होता आप जानते हैं। कलकत्ते में वो गया और रात का वक्त था, वो गाड़ी अपनी चला रहा था और अचानक उसको जाम मिला। इसने भी अपनी गाड़ी रोकी और बराबर वाले ड्राइवरों में आपस में बड़ी अच्छी तालमेल और बड़ा अच्छा रब्त होता है। उसने पूछा क्या बात है, गाड़ियां क्यों रुकी हुई हैं? कहा अभी एक काली बिल्ली इधर से रास्ता काट गई है, इसलिए सारी गाड़ियां रुकी हुई है। अब देखिए, जो शराब का आदी है, नमाज से कभी उसका वास्ता नहीं, जो साहिब किरदार भी नहीं माना जाता है, ड्राइवरों को बड़ी नीच नजरों से लोग देखते हैं, बड़ा गिरा हुआ इंसान समझते हैं, मगर बहैसियत अहले हदीस जो मैंने दावा किया कि हमारी जो नुमाया हैसियत है वो अकीदे की वजह से है। उस शख्स ने कहा बिल्ली हो कि कुत्ता हो, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया और उसको कुछ नहीं हुआ तो सारे लोग उसके पीछे से अपनी गाड़ी लेके चले गए और इतना बड़ा जाम, इतना बड़ा फितना ये टल। ये तो अहले हदीस की एक खुसूसियत है, अकीदे में इसकी हैसियत। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़हनसाज़ी की और बज़ुबान रसालत से ये फरमाया, ला अदवा वला तियरत वला हामत वला सफ़र। ऐ मुसलमानों, जो मेरे हाथ पे बैयत कर चुके वो भी सुन लो, और ऐ वो लोगों जिसने अभी तक मेरी नबूवत को तस्लीम नहीं किया, अभी तक मेरे मजहब को तस्लीम नहीं किया, अभी तक मेरे रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को तस्लीम नहीं किया, बहैसियत इंसान सारे लोग सुन लो कि अकीदे के एतबार से ला अदवा, अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई भी बीमारी दूसरे को नहीं लगती। ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती कि इसको ये बीमारी है, मैं इयादत करने नहीं जाऊंगा, अगर इयादत करने गया तो वही बीमारी मुझको न लग जाए। ये वसवसा जहन में आया तो याद रखना ये बदअकीदगी। इस तरीके तो से इयादत के सवाब से हर शख्स महरूम रह जाए। और डॉक्टरों ने तो आज के दौर में ऐसा फितना बपा कर दिया और ये एक दूसरे को ऐसा वर्गलाया है कि एक मुसलमान जिसकी कभी खुसूसियत थी, एक ही गिलास से सारे के सारे लोग दूध पी लेते थे। और मशहूर वाक़यात आपको कुरान हदीसों में, सीरत में मिलेंगे कि सहाबा इकराम को एक प्याला दूध अल्लाह के नबी देते थे, बारी बारी सारे लोग पी लेते थे और दूध ख़त्म नहीं होता। मगर आज डॉक्टरों ने ऐसा वर्गलाया कि इसका झूठा वो नहीं पिएगा, उसका झूठा ये नहीं पिएगा, जबकि अरब के अंदर आज भी एक ही बर्तन में सारे लोगों के खाने का मामला आम है और नबी के ज़माने में भी था। ये मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए यहूदी मिशन के तहत ऐसे ऐसे हमें डॉक्टरों के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, सीरियलों के ज़रिए से, ड्रामों के ज़रिए से मुसलमानों को उनके मजहब असली से दूर करने की प्लानिंग चल, और हमारा नौजवान तबका बड़ी आसानी से इसमें फंसता चला जाता है। और वीआईपी माना जाता है उस शख्स को, वीआईपी सोसाइटी कहा जाता है उन लोगों को जो किसी का झूठा नहीं इस्तेमाल कर। और ऐसे अफराद मौजूद हैं माशरे के अंदर, जबकि इस्लाम की यह तालीम नहीं है। और इस्लाम की तारीख में तो ऐसे भी लोग मिलेंगे कि कोई मुसलमान हुआ, मुसलमान होने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मेरा झूठा मेरे साथियों ने गैर मुस्लिम होने की हैसियत से नहीं पिया, मगर मेरे मुसलमान साथियों ने मेरा झूठा पी लिया, इसलिए मैं मुतासिर होकर के मैंने मजहब इस्लाम को कबूल किया है। ऐसे भी तारीखी वाक़यात हमारी तारीख में मौजूद। तो ये टोने टोटके और ये बदअकीदगी में हमें फंसा करके हमें हमारे दीन से दूर करने की कोशिश की जाती है। और हमारे अकीदे पे सबसे बड़ा हमला इसलिए होता है कि जब अकीदा हमारा ख़राब हो जाएगा तो किस गुमराही के दलदल में हम जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने साफ अल्फाज में फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, बीमारी कैसी भी हो उसकी इयादत करने के लिए पहुँचो, उसके मर्ज़ की जगह पर हाथ रखो, लाबास बिही तहुरुन इंशाअल्लाह कह के आओ। तुम्हारे इस जुमले से हो सकता है उसको शफायाबी हो जाए, अगर शफायाबी भी नहीं हुई उसका दिल खुश हो जाएगा। मेरा एक भाई मुझको देखने के लिए आया, मेरे मरज़ पे हाथ रख करके उसने दुआएं दी हैं, जबकि कितने मेरे खैरखा बनने वाले, मेरे अच्छे होने की हालत में मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले ऐसे हैं कि मेरी बीमारी के हफ्तों गुजर गए, अभी मेरे घर की तरफ से भी नहीं गुजरा है कि कहीं मेरी बीमारी उसको न लग जाए।
اس طریقے سے برگستہ کر کے ہمیں ہمارے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس سفر کے مہینے کی عظمت نہیں تھی، اس لیے مقررین نے اس مہینے پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر خرابیاں کیا ہیں، خرافات کیا ہے، اس میں کس طریقے کی بدعقیدگی ہے، اس کو سامنے لانا ضروری تھا۔ اس لیے اس مہینے کو اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر، اور جب عقل مسخ ہو جاتی ہے تو عرب کے لوگ اسلام کی نعمت کو پانے سے پہلے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب شوہر وفات پا جاتا تھا تو عورت عدت میں گھر کا سب سے چھوٹا کمرہ یا کونا دیکھ کر کے ادھر چلی جاتی تھی۔ سال بھر تک نہ نہانا، نہ کپڑے بدلنا، نہ زیب و زینت اختیار کرنا پڑی رہتی تھی۔ اس کی یہ ایک رسم بن چکی تھی۔ اس کے بعد جب سال پورا ہوتا تھا تو کسی جانور کو لایا جاتا تھا، اس سے اس کے بدن کو رگڑا جاتا تھا۔ تو سیرت نگاروں نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے سال بھر نہ نہانے کی وجہ سے اور گندگی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اتنی کیفیت خراب ہو جاتی تھی کہ جس جانور سے اس کے بدن کو رگڑا جاتا تھا بسا اوقات وہ مر جاتا تھا، بسا اوقات وہ جانور مر جاتا تھا اس کے تعفن کو برداشت نہ کر۔ یہ ایک رسم تھی۔ اسلام نے آ کر کے ہم کو پیغام دیا کہ شوہر وفات پا جائے تو 4 مہینہ 10 دن تمہیں عدت میں بیٹھنا ہے، تمہیں زیب و زینت اختیار نہیں کرنا ہے، تیل خوشبودار تیل نہیں لگانا ہے، سرما نہیں لگانا ہے، چمکدار اور بھڑکدار کپڑے نہیں پہننے ہیں، لیکن اس طریقے سے سال بھر تک نہ نہانے کی قید اسلام نے نہیں لگائی، بلکہ گھر کے اندر رہنا ہے اور غیر محرم سے پردہ کر کے رہنا ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری مصلحتیں، وہ ایک الگ موضوع۔ اسلام نے آ کر کے عورتوں کو عزت دی۔ ایسی واہیات خرافاتیں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے، اللہ رب العالمین کی وحی کی رہنمائی سے انسانوں کو ایک صحیح راستہ دکھایا اور بدعقیدگی کے دلدل سے ان کو نکالا۔ لہٰذا مسلمانوں، ایک طریقہ یہ بھی ان کے ہاں تھا کہ جب ان کو سفر پہ نکلنا ہو، لا دوا کی تشریح میں نے کر دی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور اسی طریقے سے بدشگونی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بدشگونی اور بدفعلی کیا ہے؟ عرب کے لوگ 2 پرندوں کو یا ایک پرندے کو لیتے تھے، ہوا میں اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ داہنی طرف اڑ گیا تو وہ لوگ سفر پہ جاتے تھے، یا دکان کا افتتاح کرنا ہے تو دکان کا افتتاح کرتے تھے، کوئی کاروبار کا افتتاح کرنا ہے تو اس کا افتتاح کرتے تھے، یا شادی بیاہ کرنا ہے تو شادی بیاہ کرتے تھے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پرندہ داہنی طرف نہیں بلکہ بائیں طرف اڑ گیا تو یہ ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اب دکاندار دکان کا افتتاح نہ کرے، شادی والا شادی کا دن نہ ڈالے، سفر پر جانے والا سفر سے رک جائے، ایسی بدعقیدگی ان کے اندر موجود تھی۔ نبی نے آ کر کے کہا لا طیرۃ، بدشگونی کا کوئی دخل اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر کو لکھ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تم کبوتر اڑاؤ یا پرندہ اڑاؤ، وہ دائیں اڑے یا بائیں اڑے، اس کا تعلق تمہاری تقدیر سے کچھ بھی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے ان کی ذہن سازی کی اور اس طریقے کی بدعقیدگی سے ان کو بچایا۔ ولا طیرۃ کے بعد ولا حامۃ، اور اس کے بعد الو کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ الو کسی کے چھت پہ بول جائے، اس کے زمین اس کی پیر کے نیچے سے نکل جاتی تھی، کسی بڑے حادثے کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ولا حامۃ، یہ الو اور اس کی آواز یہ کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے توکل کے مقابلے میں، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسے کے مقابلے میں اس کی کوئی وقعت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا الو بولے یا کوئی اور منحوس پرندہ جسے تم سمجھتے ہو بولے، وہ اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی مخلوق منحوس نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی دن منحوس نہیں، اللہ کا بنایا ہوا کوئی مہینہ منحوس نہیں، اللہ کا بنایا ہوا کوئی سال منحوس نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی کرتوت منحوس ہے، انسان کے اپنے اعمال منحوس ہیں۔ اگر حالات کو بدلنا ہے تو ان ٹوٹکوں سے نہیں، اپنے اعمال سے بدلو۔ جب تک تمہارے اخلاق، تمہارے عادات، تمہارے اطوار، تمہارے اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں بدلیں گے، جب تک تمہارے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ یہ نظریہ اسلام نے ہمیں دی۔
اور یہ ہمیں ایک پیغام اسلام نے دیا ہے، لہٰذا بحیثیت اہل حدیث الحمدللہ ہماری ایک پہچان ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو اس دلدل سے نکلنا ہے اور اللہ پر اپنے بھروسے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل اے نبی اعلان کر دیجئے لن یصیبنا، ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر اسی تقدیر کی وجہ سے جو اللہ نے ازل سے لکھ رکھی ہے، ہوا مولانا، اور وہی ہمارا حامی و مددگار ہے، وہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ حالات نہ موافق ہوں تو مدد وہی کرے گا، حالات موافق ہوں تب بھی اس کا شکرانہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اسی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، پرندوں پہ نہیں، جانوروں پہ نہیں، ان بدعقیدگیوں کو نکال کر اپنے دل سے ہمیں اللہ واحد پر اپنے بھروسے کو جمانا اور مضبوط کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم دنیا کے ان ساری خرافاتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے کیا ہے، اور بہت ساری نظیریں میں نے دی ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک بشارت سنائی اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے مجھ کو یہ بشارت دی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب صحابہ اکرام کا شوق بڑھا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کی بنا پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا لا یکتوون، وہ لوگ اپنے جسم کو نہیں داغتے تھے۔ عرب والے اپنے جسم کو داغتے تھے، اس کی ایک شکل آج کے دور میں گدوانا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو، اور اب تو فیشن چلا ٹیٹو بنوانا، یہ سب اسی قسم سے، یہ سب اسی قسم۔ لا یکتوون، وہ لوگ اپنے جسم کو نہیں دغواتے تھے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے تھے، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ وہ لوگ دغواتے بھی نہیں تھے، بدشگونی بھی نہیں لیتے تھے، بدفعلی بھی نہیں لیتے تھے، اس لیے اور علی ربہم یتوکلون، ہر قسم کے حالات میں چاہے وہ موافق ہوں یا ناموافق ہوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول جنہیں عکاشہ کے نام سے جانا جاتا تھا کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میرا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میرا شمار انہی لوگوں میں ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا شبکک عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، اب اس لسٹ کو بند کر دیا گیا۔ عکاشہ ایسے مشہور صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، مگر عملوں کی لسٹ بنا لو لویا کی کوئی ہے عکاشہ نام؟ چونکہ تاریخ ہی نہیں ہمیں معلوم۔ بہت سارے نام ہم رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی پرہیزگار ہیں جو صحابی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے الحمدللہ، لیکن عکاشہ نام ہمارے اطراف میں ملتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ اتنے صاحب فضیلت کی جب ان کے بعد دوسرا اٹھا تو نبی نے کہا کہ نہیں، عکاشہ سبقت لے گئے، اب میں کسی کے لیے دعا نہیں کروں گا، اب تم ان اعمال سے بچ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ان میں شمار کر لے، مگر میری دعا کا شرف تو عکاشہ کو حاصل ہو۔ تو حضرات گرامی، جو بدفعلی بدشگونی نہیں لیتے ہیں، جو گدنا نہیں گدواتے ہیں، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بے حساب اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا خوش قسمت کون جو حساب و کتاب سے بچ جائے، اس لیے کہ حساب و کتاب کے مرحلے سے جو گزر جائے تو بڑے سے بڑا عابد بھی پسینہ چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، حساب لینے پہ آ جائے تو کون کھرا اتر پائے گا؟ کوئی کھرا نہیں اتر پائے گا۔ اس لیے اس کی رحمتوں کے ذریعے، اس کے فضل کے ذریعے ہی ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے، ہر قسم کے بدعت سے، ہر قسم کی خرافات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں دن سال مہینوں کو منحوس سمجھنے سے اللہ تو بچا لے، اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچا لے، اور اپنا توکل، اپنا بھروسہ ہمارے دل میں ایسے جاگزی کر دے کہ خطرناک سے خطرناک مرحلے میں بھی ہمارے پاؤں میں لغزش پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان
مغلوب ہیں ان تمام جگہوں پر انہیں غالب کر دے، دشمنان اسلام کو مغلوب کر دے۔ جو لوگ غلط الزام لگ کر کے جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے عمل ہیں انہیں صاحب عمل بنا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہمارے جسم انصری سے پرواز کرے تو بار الہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔